مائے کے علاقہ کی کلیسیائی رہنما تانو آئے اور تمام شام ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرنے، واقعات سنانے اور اس امر پر گفتگو کرنے میں گزاری کہ وہ بائبل کو اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کے بارے میں کیا کچھ سیکھ چکے تھے۔ اگلی صبح مائے کے رہنماؤں نے تجارت میں استعمال ہونے والی زبان کی بائبل کھولی اور انجیل لوکا میں یسوع کا پوچھا گیا سوال بیان کیا۔ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے؟ تانوں کے لوگ بغور سنتے رہے، مگر برج اور حساب لگانا جیسے الفاظ سمجھنے میں انہیں دشواری ہوئی، کیونکہ یہ تصورات ان کی زبان میں استعمال نہیں ہوتے تھے۔ لیکن مفہوم پر غور و فکر کے بعد وہ سمجھنے لگے۔ یہ تعلیم حکمت سے پر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم گھر بناتے وقت سوچتے ہیں کہ تعمیر مکمل کرنے کے لیے کیا کچھ درکار ہے۔ جی ہاں، اور ہمیں چاہیے کہ اسی حکمت عملی کا اطلاق بائبل کے ترجمہ پر بھی کریں۔ یہ ایک بڑا کام ہے جس کے لیے بہت وقت اور محنت درکار ہوگی۔ ہمیں احتیاط سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ آئیے ایک اہم سوال سے آغاز کریں۔ کون؟ جی ہاں، ترجمہ کا کام کون کرے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کلیسیائی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ برادری کو شامل کریں تو یہ کام زیادہ مضبوط ہوگا۔ مختلف صلاحیتوں والی ایک ٹیم ترجمہ کو مضبوط کر سکتی ہے۔ غور کریں کہ کون تجارتی زبان میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ آپ کی مادری زبان سب سے بہتر کون بول سکتا ہے؟ سب سے اچھے کہانی ساز کون ہے؟ آپ کے معزز بزرگ کون ہیں؟ مختلف نسلوں اور صلاحیتوں کی نمائندگی کون کر سکتا ہے؟ ایسی ٹیم اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ترجمہ قابل اعتماد، آسان فہم، آپ کی ثقافت کے مطابق اور آپ کے لوگوں کی سماعت کو خوشگوار محسوس ہو۔ مائے کے رہنماؤں نے اپنے طریقہ کار کے بارے میں مزید بتایا۔ انہوں نے ایک ترجمہ ساز ٹیم تشکیل دی جو پہلے مسودے کو اس طرح تیار کرنے پر مرکوز تھی کہ مفہوم ایمانداری سے ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہو۔ پھر اس مسودے کو کلیسیا اور وسیع برادری کے سامنے پیش کیا گیا کہ دیکھا جائے آیا ترجمہ قابل فہم، موزوں اور مائے کے لوگوں کے معیار کے مطابق بہتر ہے یا نہیں۔ کلیسیا کے رہنماؤں نے ترجمے پر رائے دی اور بہتری کے لیے ٹیم کی مدد کی۔ تانوں کے رہنماؤں نے اس پر غور کیا اور ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو ان کی ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے۔ انہوں نے مذاقاً کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری تانوں برادری ترجمہ کرنے میں شامل ہو۔ جی ہاں، یہی ہماری خواہش ہے۔ برادری کو شامل کرنا نہ صرف ترجمے کو بہتر بنائے گا بلکہ کلیسیا کو بھی مضبوط کرے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہیں تو آج ہی ان سے بات کرتے ہیں۔ دن کے اختتام تک برادری کے بہت سے لوگ اس منصوبہ میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ مدد کرنے پر معزز اور پرجوش محسوس کر رہے تھے۔ اسی شام سب نے مل کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے لوگوں کے دل اتنی جلدی مائل کیے۔ مائے کے رہنما متاثر ہوئے کیونکہ ان کو اپنی ٹیم بنانے میں اس سے کہیں زیادہ وقت لگا تھا۔ اگلی صبح مائے کے رہنماؤں نے تانوں کی ترجمہ کرنے والی ٹیم سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان بہت سی مشکلات کے بارے میں بتایا جن کا سامنا انہیں اپنی زبان میں بائبل کا ترجمہ کرتے وقت ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان مشکلات کا سامنا کرنے اور کام کو آگے بڑھانے سے کلیسیا کا ایمان کیسے مضبوط ہوا۔ یہ تجربہ تانوں کی کلیسیا کو آئندہ کام کے لیے مضبوط کرنے میں مددگار ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے اور اپنے پیش رو کام کے لیے دعا میں کچھ وقت گزارا۔ پھر مائے کے ایک رہنما نے سوال کیا، آپ یہ ترجمہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یقیناً تانوں کے لوگوں کے لیے۔ جی ہاں، مگر ذرا غور سے سوچیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ نوجوانوں، بزرگوں اور درمیانی عمر کے لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ کیا وہ اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ تحریری متن پسند کریں گے یا آڈیو ریکارڈنگ یا شاید دونوں؟ جب ترجمہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ ایسے سوالات کے جواب
आपको अपने लोगों के लिए बेहतर तर्जुमा जाती फैसले करने में मदद देंगे। आपको ये भी सोचना होगा कि तर्जुमा करने के लिए कौन से वसाइल इस्तेमाल होंगे। आपके पास पहले से क्या मौजूद है। हमारे पास कागज़, पेंसिलें और चंद लोगों के पास मोबाइल मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा है। आपके पास पहले ही कुछ मुफीद वसाइल मौजूद हैं जो तर्जुमा के लिए मवाद तक रसाई में मुआवन होंगे। हम दुनिया भर के भाई बहनों के वसीला बाइस बरकत रहे हैं, जिनकी बदौलत हमें सीखने और पढ़ने में मदद मिली। वो वसाइल और तरबियत में आपकी भी मदद कर सकते हैं। फिलहाल हम इन्हीं चीज़ों से काम लेंगे जो आपके पास मौजूद हैं। उस दिन माए के रहनुमाओं ने तानों को सिखाया कि वो अपने मोबाइल की मदद से तर्जुमा जाती वसाइल तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। 2 दिन बाद तानों के लोगों ने गौर व फिक्र किया। हम इस बाहमी वक्त के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है और आइंदा के मराहल के मुंतज़िर हैं। सिर्फ एक ही आयत के तर्जुमा से उसकी तालीम पर अमल करके और उसे बरादरी के साथ बांटकर तानों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अपनी ज़बान में बाइबल का तर्जुमा करना कितना बड़ा काम है। सोच समझ कर मंसूबाबंदी कितनी अहम है और इस सारे अमल में बरादरी को शामिल करना क्यों ज़रूरी है। इस तरह काम करने से न सिर्फ तर्जुमा मजबूत हुआ बल्कि तानों के ईमान में भी तक़वियत मिली।